أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اور جب تم کسی عورت کو طلاق دے دو اور وہ عدت کے ختم تک پہنچ جائے تو تم نہ روکو ان کے اپنے سابق یعنی پہلے شوہر سے نکاح کرنے کے لیے جبکہ دونوں آپس میں معروف طریقے سے رضامند ہو. ایسی چیزوں کے ذریعے سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، بلکہ ان لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں. اس میں تمہارے لیے پاکیزگی بھی ہے اور صفائی ستھرائی بھی ہے، اور اللہ رب العزت جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ ہوا. پچھلی چند آیتوں سے طلاق کا تذکرہ چل رہا ہے، اور زیادہ تر طلاق کے مسائل اور طلاق کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری پچھلی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے. بلکہ طلاق کے تذکرے میں یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. اس آخری آیت میں بھی اللہ رب العزت نے طلاق ہی کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس میں ایک خاص چیز پر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی ہے جو معاشرے کے اندر عام ہوئی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی یہاں طلاق کا واقعہ بنتا ہے، اس طلاق کے واقعہ کے بننے کے بعد جو طلاق والی عورت ہے جس کو طلاق دی گئی ہے، تو اس کے اپنے گھر والے، اس کے اپنے اولیاء، اس کے اپنے رشتہ دار یا اس کے اپنے بھائی یا باپ دوسری جگہ اس کا نکاح کرنے سے اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عورت کو گھر بٹھا کر رکھتے ہیں، دوسری جگہ پر اس کو نکاح کی اجازت نہیں دیتے ہیں. یا پھر شوہر یہ چاہتا ہے کہ عورت جو ہے مجھ ہی سے نکاح کرے، کسی دوسری جگہ نکاح نہ کرے. اللہ رب العزت نے اس خیال کو اور اس بات کو اور اس چیز کو اس آیت کے اندر ختم فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو طلاق دے دے، اور طلاق بھی رجعی ہو جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، عورت کو واپس اپنے نکاح میں لیا جا سکتا ہے، تو عدت ختم ہونے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے جب طلاق کا واقعہ بنتا ہے گھر کے اندر تو شوہر بھی غصے کی حالت میں ہوتا ہے اور عورت بھی غصے کی حالت میں ہوتی ہے. بعض مرتبہ غصہ جو ہے شوہر کی طرف سے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ غصے میں طلاق کے الفاظ بول بیٹھتا ہے، اور بعض مرتبہ عورت کی طرف سے غصہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ خود طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. اور جب معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور غصہ بالکل ختم ہو جاتا ہے تو دونوں کو اپنی باتوں کے اوپر اور اپنے عمل کے اوپر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ عمل نہیں کرنا چاہیے،
اور آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ میں تو اسی عورت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہوں گا. غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یار میں نے کیا کر دیا، مجھ سے یہ کیا ہو گیا. اسی لیے ہم کبھی غور کریں گے تو آدمی جب 3 طلاق دیتا ہے تو وہ 3 طلاق دینے کے بعد جو ہے دوسرے لوگوں کے پاس جو ہے فتویٰ لینے کے لیے جاتے ہیں جو 3 طلاق کو 1 کہتے ہیں تاکہ میری بیوی واپس اپنے نکاح میں آ جائے. اس کو اپنی غلطی پر ندامت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی واپس میرے نکاح میں آئے، لیکن 3 طلاق کے بعد تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نکاح کا. پچھلی جو ہے تفصیل کے اندر یہ بات آئی. یہ طلاق کا معاملہ ہو جانے کے بعد مرد بھی چاہتا ہے کہ میں اپنی عورت کو واپس اپنے نکاح میں لاؤں، اور عورت بھی چاہتی ہے کہ میں اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں جاؤں. دونوں کی آپس کی رضامندی ہے، دونوں آپس میں راضی ہے. لیکن یا تو جو ہے بیوی کے والد یا اس کے بھائی یا اس کے قریبی رشتہ دار نکاح سے روک دیتے ہیں ان کو کہ نہیں ہمیں جو ہے تم جو ہے واپس جو ہے وہاں پر نکاح کے لیے اجازت نہیں دیتے ہیں، یا ہم دوسری جگہ تم کو نکاح کی اجازت نہیں دیتے ہیں. آگے اللہ رب العزت جو ہے بڑے پیارے انداز کے ساتھ یہ بات عجیب طریقے سے ارشاد فرمائیں گے. اور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے دراصل جو ہے اس آیت کے نازل ہونے میں بھی ایک واقعہ ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا نام ہے حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کسی جو ہے مومن مرد کے ساتھ کیا تھا، اور وہاں جو ہے طلاق کا معاملہ بن گیا، اور ان کی بہن جو ہے واپس ان کے گھر پر آ گئی. لیکن جب عدت ختم ہو گئی تو واپس جو ہے وہ آدمی یعنی معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا عدت ختم ہونے کے بعد. اور یہ طلاق رجعی تھی جس میں عدت کے بعد جو ہے واپس اپنی بیوی سے جو ہے نکاح کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور واپس وہ حضرت معقل ابن یسار کے پاس آئے. تو حضرت معقل ابن یسار جو ہے غصے میں بھر آئے اور کہا کہ ہم نے اپنی بہن کا تم سے نکاح کر کے تمہارا اکرام کیا، تمہاری عزت کی ہم نے، اور ہم نے جو ہے اپنی لاڈلی بہن کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، اور تم نے جو ہے بدلے میں ہم کو یہ دیا. اور انہوں نے قسم اٹھا لی کہ اب دوبارہ نکاح تم سے نہیں ہوگا، دوبارہ نکاح اب تم سے نہیں ہوگا. فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت اتری فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم عورتوں کو نہ روکو اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے میں جبکہ دونوں آپس میں معروف طریقے سے رضامند ہوں. یہ معروف اللہ رب العزت نے شرط لگائی ہے کہ دونوں آپس میں میاں بیوی راضی ہے. شوہر بھی چاہتا ہے کہ میں اپنی عورت کو واپس اپنے نکاح میں لاؤں، اور بیوی بھی چاہتی ہے کہ میں اپنے پہلے والے شوہر کے نکاح میں جاؤں. تو نہ باپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ اپنی بیٹی کو روکے، نہ بھائی کو اجازت ہے کہ اپنی بہن کو روکے، نہ اپنی کسی بھی قریبی رشتہ دار کو اجازت ہے کہ وہ اس عورت کو روکے. لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے بالمعروف ایک شرط لگائی ہے. وہ معروف طریقہ کیا ہے؟ اذا تراضوا بینہم، دونوں آپس میں رضامند ہو لیکن معروف طریقے سے، یعنی شرعی طریقے سے آپس میں راضی ہو، یعنی نکاح کر کے جو ہے جانا چاہتے ہو تو اجازت ہے. لیکن وہ بغیر نکاح کے بیوی اور میاں بیوی کی طرح آپس میں رہنا چاہتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ باپ بھی روکے گا، بھائی بھی روکے گا، قریبی رشتہ دار بھی روکیں گے. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. یا پھر یوں فرمایا کہ اگر وہ عدت کے درمیان میں ہی نکاح کرنا چاہتی ہے تو باپ کو اختیار ہے کہ روکے کہ نہیں اس کی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بھائی کو بھی اختیار ہے کہ روکے، رشتہ داروں کو اختیار ہے کہ روکے. بلکہ علماء نے کہا ہے کہ روکنے کی کوشش کرنا یہ بھی جو ہے رشتہ داروں کے اوپر اور ان کے اولیاء کے اوپر واجب ہے.
استطاعت کے مطابق کہ اگر یہ کام انہوں نے نہیں کیا تو دونوں آپس میں گنہگار ہوں گے اور نہ روکنے والے بھی گنہگار ہوں گے۔ قربان جائیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی صفاتوں پر کہ وہ اللہ رب العزت سے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی اور ماکیل ابن یسار کے کان میں آواز پڑی اس آیت کی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، ان کی بہن بھی چاہتی تھی کہ مجھے پہلے شوہر کے پاس جانا ہے، وہ پہلا شوہر بھی اپنی بیوی کو واپس اپنے نکاح میں لینا چاہتا تھا، لیکن ماکیل ابن یسار روک رہے تھے۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی فوراً وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا نبی اللہ، میں واپس اپنی بہن کو ان کے شوہر کے نکاح میں بھیجنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے واپس نکاح کیا اور اپنی بہن کو چھوڑ دیا۔ ایسا ہی واقعہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چچا زاد بہن کے ساتھ بھی پیش آیا، اور انہوں نے جب یہ آیت سنی تو فوراً جو ہے اپنی بہن کو پہلے والے شوہر کے پاس چھوڑ کر آئے نکاح کے ذریعے سے۔ تو یہ بہت جو ہے بری چیز ہے کہ ایک طلاق والی عورت کو اپنے گھر میں بٹھا کے رکھنا۔ اور یہاں پر معروف کے اندر علماء نے ایک تشریح یہ بھی کی ہے کہ 3 طلاق ہونے کے بعد اگر وہ عورت بغیر شرعی حلالے کے واپس اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو باپ کو اختیار ہے کہ روکیں کہ یہ ناجائز طریقہ ہے، بھائی کو اختیار ہے کہ بہن کو روکیں یہ ناجائز طریقہ ہے، قریبی رشتہ داروں کو جو ہے اختیار ہے اس بات کا کہ اس عورت کو روکیں کہ یہ ناجائز طریقہ ہے۔ ہاں لیکن جو ہے طلاق رجعی تھی، 1 طلاق دی تھی، 2 طلاق دی تھی، جس میں عدت ختم ہونے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے، واپس پہلے شوہر سے نکاح جائز ہوتا ہے، وہ عورت بھی چاہنا چاہتی ہے، وہ مرد بھی بلانا چاہتا ہے، تو ان کو روکنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نکاح کے ذریعے سے واپس عورت کو اس کے نکاح میں بھیجیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد۔ ایک تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكَ يُوعَدُ، اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ عورت کا نکاح جو ہے اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک جو ہے عورت اور مرد دونوں راضی نہ ہوں۔ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ، آپس میں دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ اسی لیے نکاح میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، ایجاب اور قبول ہوتا ہے، اس سے پہلے یا تو لڑکی کا باپ یا اس کا بھائی یا کوئی بھی اس کا قریبی رشتہ دار اس عورت سے اجازت لینے کے لیے جاتا ہے۔ یہ اجازت ضروری ہے، بغیر اجازت کے جو ہے نکاح کرنا، اور اگر وہ عورت رضامند نہیں ہے تو یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ اور اس میں علماء نے ایک عجیب تفصیل یہ بھی نقل کی ہے کہ آج کل بہت سارے والدین اور بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح جو ہے زبردستی جو ہے سامنے والی مرد سے یا سامنے والی عورت سے کروا دیتے ہیں کہ نہیں تجھے نکاح تو یہی کرنا ہے، جبکہ دونوں آپس میں راضی ہے ہی نہیں۔ نہ مرد چاہتا ہے کہ میں اس عورت کو اپنی بیوی کے جو ہے روپ میں جو ہے اختیار کروں، نہ عورت چاہتی ہے کہ نہ مجھے یہ شوہر چاہیے، لیکن ماں باپ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں نکاح تو یہی ہوگا۔ یہ زور زبردستی اور یہ دباؤ جو ہے بالکل شریعت کے خلاف ہے، بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اب ہوگا کیا اس میں؟ جب اس طرح دباؤ کے ذریعے سے نکاح وجود میں آئے گا تو یہ بات طلاق تک پہنچے گی اور دونوں خاندانوں کے درمیان جھگڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میاں بیوی راضی نہیں ہیں، جن کو اپنی زندگی ساتھ گزارنی ہے اور ہمیشہ ساتھ لے کر چلنا ہے محبتوں کے ساتھ، ان کے دونوں آپس میں درمیان محبت ہی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو چاہتے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے آگے جو ہے 3 نصیحتیں کی ہے ایمان والوں کو کہ ایسی چیزوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا پیارا انداز ہے اللہ رب العزت کا۔ اللہ رب العزت اس میں اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے احکام پر وہی عمل کرتا ہے
جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور جس کو آخرت کا یقین ہو کہ اللہ کے پاس جا کر کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے احکام کی پابندی کون کرتا ہے؟ اللہ کے احکام پر عمل کون کرتا ہے؟ جن کو اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا فرمان ہے، مجھے اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن منہ دکھانا ہے، وہ لوگ اللہ کے احکام کی جو ہے پابندی کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تعمیل نہیں کرتے ہیں، ان کا ایمان خطرے میں ہے، ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کا ایمان خطرے میں ہے جو اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے، پابندی نہیں کرتے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اور خاص طور پر اس حکم پر عمل کرنے کے لیے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، ذالکم ازکا لکم واطہر۔ یہ عمل اللہ رب العزت جو ہے ایک طرف اپنا حکم بیان بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ترغیب بھی دیتے ہیں۔ ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ ترغیب بھی دیتے ہیں، ابھارتے بھی ہیں۔ کیا فرمایا؟ ذالکم ازکا لکم واطہر، تمہارے لیے اس میں پاکیزگی بھی ہے اور صفائی اور ستھرائی بھی ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کو بیان کر کے یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کو عدت ختم ہونے کے بعد ان کو واپس نہ جوڑا گیا، ان دونوں کی رضامندی ہے پھر بھی نہ جوڑا گیا، تو پاکیزگی نہیں بلکہ ناپاکیزگی وجود میں آئے گی اور گندگی وجود میں آئے گی کہ عورت جو ہے غلط راستہ اختیار کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ مرد بھی غلط راستہ اختیار کریں۔ اور اگر ان دونوں کو ملا دیا گیا تو پاکیزگی وجود میں آئے گی، ان دونوں کے درمیان صفائی اور ستھرائی ہوگی۔ اور دوسرا علماء نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ دونوں آپسوں کے خاندان کے درمیان بھی جو ہے لڑائی اور جھگڑے کا جو ہے ایک دروازہ کھل جائے گا اگر یہ کام نہ کیا گیا تو، اور اگر یہ کر دیا گیا تو محبتیں دوبارہ قائم ہوگی، آپس میں الفتیں دوبارہ قائم ہوگی، اٹھنا بیٹھنا دوبارہ قائم ہوگا۔ اور تیسری چیز اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ تم نے تو یہ سمجھ لیا کہ میں اپنی عورت کو جو ہے، اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو میں اپنے گھر پر بٹھا کے رکھوں گا، واپس جو ہے دوسری جگہ نکاح کرانے کی اجازت نہیں دوں گا، میری اپنی بے عزتی ہے، معاشرے میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ ہم نے ساری مصلحتیں اپنے اعتبار سے جو ہے تلاش کر لی۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا پیارا انداز ہے۔ بلکہ مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی کوئی حکم بیان کیا ہے یا کوئی جو ہے کسی حکم پر عمل نہ کرنے پر ڈانٹ پلائی ہے، تو فوراً اللہ رب العزت جو ہے بعد میں جو ہے ترغیب بھی دیتے ہیں اور ابھارتے بھی ہیں۔ بلکہ حکومتوں کا تو جو ہے یہ حال ہوتا ہے کہ یہ حکم جو ہے نافذ کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس حکم پر عمل نہیں کرے گا تو اس کو یہ سزا ہوگی۔ لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ حکم پر اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ایک طرف حکم بیان بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے اللہ رب العزت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی حکم پر عمل نہ کرے تو اس کو یہ سزا نہ ملنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو یہ سزا مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے حکم بیان کیا اور اس حکم پر عمل کروانے کے لیے اس کو ابھارا گیا۔ کیا ابھارا گیا؟ کہ اللہ کے احکام پر وہ عمل کرتا ہے جس کو آخرت پر یقین ہو، جس کو اللہ پر یقین ہو، جس کو اللہ پر بھروسہ ہو۔ اور یہ تو تمہارے لیے پاکیزگی والی چیز ہے، دونوں آپس میں جو ہے واپس مل جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے، دوسرے غلط راستوں سے بچ جائیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے میرے احکامات کی مصلحتوں کو۔ اسی لیے جو ہے اس چیز کو جو ہے ختم ہونا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے۔ اور جو ہے عورتیں اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہیں تو ان کا نکاح کہیں اور کرنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی تو جو ہے یہ چیز بہت آسان لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے عورت کی جو ہے عمر بڑھتی ہے، ان کے اپنے بچے بڑے ہوتے ہیں،
تو خود جو ہے ماں باپ کے اوپر اور بھائیوں کے اوپر وہ عورت ایک بوجھ کے مانند ہوتی ہے، اور سب بھائی ایسے نہیں ہوتے کہ اس بوجھ کو برداشت کر لے، سب بھائی اور سب ماں باپ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ان بوجھوں کو برداشت کر لے۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے کہیں نکاح کر کے رخصت کر دو، ان کا اچھا جو ہے جوڑا ڈھونڈ لو۔ اور اب ظاہر سی بات ہے، ایک میاں بیوی کے درمیان جب رشتہ قائم ہوتا ہے تو ایک مرد اپنی بیوی کی ساری ذمہ داریاں اور اپنے بچوں کی ساری ذمہ داریاں اپنے سر پر لے لیتا ہے۔ اب اس عورت کو جو ہے کسی کا سہارا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کو سہارا مل گیا ہے اپنے شوہر کا۔ بچوں کو کسی کا سہارا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس بچوں کو جو ہے اپنی باپ کی شکل میں ایک سہارا مل گیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو ہے اس حکم کو جو ہے اس کا خاتمہ فرمایا، اور یہ خیال جو لوگوں کے اندر پھیلایا گیا، اللہ رب العزت جو ہے اس کو ختم فرماتے ہیں اس آیت کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو بھی اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔